بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 10ویں پارے کے احکام اور اس کے خلاصہ کے بارے میں بات کریں گے، اور 10واں پارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ شروع ہو جاتی ہے جس کی 93 آیات اسی پارے میں ہیں۔ یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم پچھلے پارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ پچھلے پارے میں تھا اور کچھ حصہ اب ہمیں 10ویں پارے میں مل رہا ہے، تو آیات نمبر 41 سے 47 تک اس پیراگراف میں مال غنیمت اور جنگ کے احکام بتائے گئے ہیں، اور ان پر بات کی گئی ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 20% اسلامی ریاست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذوی القربہ، یتامى، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ باقی جو ہے 80% وہ ہے جو مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا، ان کو حصہ دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے جس کو یوم الفرقان کہا گیا، اس کے مقاصد کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے واضح ہو جائے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے بھی مرنا ہے وہ دیکھ بھال کے سمجھ بوجھ کے اس کو یہ موت آئے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ ہے، اور جو زندہ رہتا ہے اور زندگی حاصل کرتا ہے اس کو بھی اپنے اسی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں دیکھتے ہیں 48 سے لے کر 54 تک، اس میں ابلیس کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے جو اس نے اس غزوے میں جنگ بدر میں ادا کیا تھا، اور منافقین اور ابو جہل کے فرعونی رویوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ انہیں دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا گیا، اور بتا دیا کہ عالم نزا کے وقت فرشتے کافروں کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، پھر یہ آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 55 سے 71 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلامی ریاست کے احکام صلح اور جنگ کی وضاحت کی گئی ہے، اور عہد شکنی اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے پر کافروں کے ساتھ سختی برتنے اور ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلامی ریاست کی پھر خارجہ پالیسی بھی بیان کر دی گئی کہ اگر کوئی ملک معاہدوں کی خلاف ورزی کرے تو اسلامی ریاست کو بھی معاہدہ توڑ دینا چاہیے اور معاہدے کے خائن قوم کے منہ پہ مارنا چاہیے، جیسے فرمایا کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ اور اسلامی ریاست کی پھر عسکری پالیسی بھی ہمیں ملتی ہے کہ اسلامی ریاست کو اپنی اقتصادی حالات کو دیکھتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنے چاہیے، تاکہ اللہ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں اور نامعلوم دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم رہے۔ تو جیسے فرمایا گیا کہ أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو اس طرح کی تیاری کا حکم دیا گیا تاکہ مسلمان تیار رہیں اور مسلمانوں کی دہشت اور خوف دشمن پر قائم رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز جو بیان کر دی گئی انہی آیات میں کہ اسلامی ریاست کا یہ اہم اصول واضح کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی فتح کا دار و مدار عسکری قوت پر نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد پر نہیں ہے، بلکہ مسلمان فوجیوں کی ایمان اور میدان جنگ میں صبر اور ثابت قدمی پر مبنی ہے، اور کمزوری کی حالت میں 100 صبر کرنے والے مسلمان 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، اور نسبت 1 اور 2 کی ہوگی، قوت اور رعب کی حالت میں مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، نسبت 1 اور 10 کی ہو جائے گی۔ جنگی قیدیوں کے حوالے سے بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جنگی قیدیوں کے مسئلے پر جو بتا دیا گیا کہ جنگ میں قیدی بنا کر فدیہ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دشمن کی طاقت کو کچل کر اس کو پاش کر دیا جائے، اور قیدیوں کے فدیے کو بھی حلال قرار دیا گیا، طیب قرار دیا گیا۔ مشرک جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ اگر ان کے دل میں اسلام کا خیر ہوگا تو مستقبل میں بہت سی دنیاوی نعمتوں کے علاوہ مغفرت بھی پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری پیراگراف میں جو سچے مجاہدین کو آخرت میں مغفرت
اور دنیا میں رزق کریم کی خوشخبری دی گئی ہے، جس میں ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ اور انہیں پناہ دینے والے مدینے کے انصار کی فضیلت بیان کر دی گئی۔ اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کرے تو ان کی پھر مدد کرنا لازمی ہے۔ فعلیکم النصر۔ تو جہاد کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ جہاد نہ کرنے سے زمین پر فساد کبیر اور فتنہ پیدا ہوگا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال یہ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم سورہ توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں سے چوتھا پیراگراف سب سے طویل ہے کہ جس میں منافقین کے بارے میں بات کی گئی ہے اور انہیں مخلص صحابہ کے کردار کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں کہ وہ اپنے اخلاص اور ایمان کی وجہ سے کس طرح نمایاں ہیں اور یہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے کتنے گھٹیا ہیں۔ تو شروع کی جو آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین اور دیگر عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرکین عرب اور کفر کے اماموں سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا۔ فاقتلوا المشرکین فقاتلوا ائمة الكفر قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم۔ تو قریش کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا کہ انہیں صلح حدیبیہ کی معاہدہ شکنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی سازش کی۔ نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، اور اسی طرح تولیت کعبہ سے قریش مکہ کو معزول کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے حقدار نہیں ہیں، اور اس کے حقدار صرف وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لا کر نماز اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے سچے مومن اور مجاہد، یہی اصل خانہ کعبہ کے متولی بن سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو دین کی ترجیحات بتائی گئیں کہ اللہ، رسول اور جہاد کے رشتہ داروں اور دنیا کے دیگر جھمیلوں پر ترجیح دی جانی چاہیے، اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جنگ حنین کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا اور مشرکین مکہ کو نجس قرار دے کر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ بھی دراصل ان کی تولیت کعبہ سے معزولی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہم دیکھتے ہیں آیات 29 سے 35 تک، جس میں بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ سے کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ اہل کتاب سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول نہیں کر لیتے۔ قاتلوا الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو یہ اہل کتاب کے خلاف فرد جرم بھی عائد کر دی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور یہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے بخیل علماء اور صوفیاء کو منمانی باتوں کو حلال و حرام سمجھ لیا ہے، تورات سے تقابل کر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ اسی طرح انہیں اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ اپنے رب اور حاکم بنا لیے ہیں۔ ایسے دنیا پرست علماء اور رہبان کو دوزخ کے عذاب کی نوید سنائی گئی۔ آیات 36 سے 41 تک ترغیب جہاد ہے اور ترک جہاد پر استبدال قیادت اور عذاب علیم کی دھمکی دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کے جرائم گنوائے گئے۔ انہوں نے نسی کی بدعت ایجاد کی، اللہ کے کیلنڈر میں منمانی تبدیلی کرتے رہے۔ ان کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون استبدال بھی بتا دیا گیا کہ جہاد نہ کرنے پر عذاب علیم اور استبدال کی دھمکی دی گئی ہے۔ اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ جس میں منافقین کے خلاف فرد جرم ہے اور ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ منافقین جو اسی شرعی جنگ میں رخصت کے طلبگار ہیں، فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کا ماضی بھی داغدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرفت کی گئی کہ آپ انہیں کیوں رخصت دیتے ہیں۔ لما اذنت لهم، مسلمان جو احدى الحسنیین کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ضرور حاصل کر لیں گے، فتح یا شہادت۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو براہ راست یا بالواسطہ مسلمانوں کے ذریعے ہلاک کر دے گا، اور ایمان کے بغیر ان سے صدقات بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔
اس طرح اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ منافقین تقسیم صدقات کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ منافقین کے لیے نہیں ہے، ان کو نہیں دی جا سکتی، اور پھر زکوٰۃ کے جو تقسیم کا طریقہ ہے وہ بتا دیا گیا، اور اس کے لیے 8 مدات کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو واضح کر دیا گیا، پھر اعتراضات کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ تقسیم کرنے کی جو مد ہیں وہ بتا دی گئی قرآن کریم میں کہ وہ صرف اور صرف فقراء، مساکین اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، پھر گردنوں کے چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے، اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی کے لیے دی جا سکتی ہے۔ منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا گیا، منافقین کا بخل اور منافقین کا پول کھول دیا گیا کہ ان کے سب وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، کسی بھی حالت میں یہ سچ بولنے والے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منافقین کی اموال و اولاد سے دھوکہ نہ کھائیں۔ بدو اور دیہاتی منافقین کی رخصت طلبی پر بھی گرفت کی گئی کہ میدان جہاد سے صرف مریضوں اور کمزور لوگوں کو ہی رخصت دی جا سکتی ہے جن کے پاس عذر ہے، وہ بھی اسی صورت میں کہ جب وہ اسلامی ریاست کے وفادار ہوں، اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ بلا عذر جنگ سے رخصت طلب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ یہاں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔